وہ جھنڈا جو کہ تھا کل تک حسین احمد کے ہاتھوں میں، جو لہراتا رہا شیر خدا سعد کے ہاتھوں میں، وہی ہے حضرت محمود، وہی ہے حضرت محمود اور عثمان کے ہاتھوں میں، وہی ہے حضرت محمود اور عثمان کے ہاتھوں میں۔ الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد۔ معزز صدر محترم، مہمانان گرامی قدر اور صوبے کے طول و عرض سے تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ملک و ملت۔ یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے، بلکہ یہی وہ موضوع ہے جو جمعیت علماء ہند نے اپنی 100 سالہ تاریخ میں ہر دن اس موضوع کو اٹھایا ہے اور ہر جگہ اس موضوع پر کام کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند ملک کی بھی ہمدرد ہے اور جمعیت علماء ہند ملت کی بھی ہمدرد ہے۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ملت کو بھی متحد کرنے کی کوشش کی، اور جمعیت علماء کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اس نے ملک کو بھی جوڑے رکھنے کے لیے عظیم الشان قربانیاں انجام دی ہیں۔ اور اس زمانے میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ، اس وقت ایک طوفان، ایک آندھی، ایک سیل رواں تھا، فرقہ پرستی کا، نفرت کا، تعصب کا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کے اکابر کھڑے ہوئے، گھر گھر گئے، بستی بستی گئے، اور اس ملک کے رہنے والے تمام شہریوں کو یہ پیغام دیا کہ ملک ٹوٹے گا تو ملک کا نقصان ہوگا، ملک ٹوٹے گا تو انسانیت تباہ ہوگی، ملک ٹوٹے گا تو اس کی تلافی صدیوں میں بھی نہیں ہو پائے گی۔ اور اس وقت جبکہ راستے کھلے ہوئے تھے جانے کے، ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر عزت کے ساتھ رہیں گے اور یہاں پر عزت کے ساتھ زندگی کا آخری سانس لیں گے۔ جمعیت علماء کی یہ تاریخ رہی کہ اس نے عوام کو بھی متوجہ کیا، سماج کو بھی متوجہ کیا، جس کا ایک نظارہ آج آپ اس اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر مذہب کے رہنما یہاں موجود ہیں۔ جمعیت علماء کی یہ بھی تاریخ رہی کہ اس نے حکمرانوں کو بھی متوجہ کیا، اور ابھی چند دن پہلے ہمارے قائد
حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دعوت برکاتہم نے وگیان بھون کے ایک انٹرنیشنل پروگرام میں ارباب اقتدار کے سامنے اپنا موقف رکھا اور اس موقف میں ایک جملہ درمیان میں یہ بھی آیا کہ بادشاہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو جیت لے. یہ جملہ سن کر مجھے اپنے پیغمبر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات صرف مسلمانوں کے لیے ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح مسلمانوں کے پیغمبر ہے اسی طرح ہندوؤں کے بھی وہی پیغمبر ہے, بدھسٹوں کے بھی وہی پیغمبر ہے, سکھوں کے لیے بھی وہی رہنما ذات ہے. اس لیے ان کی ہر بات پوری انسانیت کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کون سے حکمراں اچھے ہیں اور کون سے خراب ہیں؟ کیا میں نہ تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلایا جائے. آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے حاکم ارباب اقتدار وہ لوگ ہیں جو تم سے محبت رکھے تم ان سے محبت رکھو, جو تمہارے لیے دعائے خیر کرے وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرے, تم ان کے لیے دعائے خیر کرو. اور فرمایا سب سے بدترین حکام وہ ہیں جو تمہیں کوتا کرے تم انہیں کوتا کرو, جو تم سے بغض رکھے وہ تم سے بغض رکھے. یہ سب سے بدترین لوگ. ایک پیمانہ آپ نے بتلایا. اگر کوئی حاکم جس کو اللہ نے اقتدار کے منصب تک پہنچایا اس کو سماج کی سیوا کرنے کا موقع ملا. دنیا میں بہت سے حاکم آئے اور چلے گئے, لیکن آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے جنہوں نے عدل اور انصاف سے کام لیا آج ان کا نام تاریخ کے پنوں پہ روشن ہے. لوگ ان کی مثال دیتے ہیں. اور جنہوں نے ظلم کے دریا بہائے, خون کے دریا بہائے, آج ان پر دنیا لعنت بھیجتی ہے. آج جو ارباب اقتدار ہیں جمعیت علماء کے اس عظیم الشان کانفرنس کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ تم اپنا نام اچھے حکمرانوں کی لسٹ میں لکھوا دو. اور یہ جب ہوگا جب یہاں ہر ایک کے ساتھ انصاف, ہر ایک تمہارے لیے دعا کرے, تاجر بھی خوش ہو, کاشتکار بھی خوش ہو, اقلیت بھی خوش ہو, اکثریت بھی خوش ہو, سب سے حقوق ادا کرو. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں. اسی پروگرام میں ہمارے رہنما نے, ملکی رہنما نے ایک جملہ یہ کہا دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو مسلمان غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں. ہمارے پی ایم صاحب نے یہ بات کہی اور چینلوں نے اسے خوب چلایا. جو بڑی سے بڑی بات کو بول کر جاتے ہیں اس بات کو ہیڈ لائن پہ چلایا کہ صاحب نے یہ کہا. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ ادھورا ہے, یہ جملہ ناقص ہے. پورا جب ہوگا جب یہ کہا جائے کہ اگر کوئی ہندو بھی خونریزی کرتا ہے وہ بھی اپنے مذہب پہ تعلق ٹھوک رہا ہے, اور اگر کوئی بدھسٹ کسی کا نام خون بہا رہا ہے وہ بھی مہاتما بدھ کی روح کو نقصان پہنچا رہا ہے, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. وہ بھی تو کر رہا ہے. تمام مذہب کے لوگوں کو کھڑا ہونا ہے کہ ہم دنیا میں امن سے رہیں گے, امن سے رکھیں گے. لوگ آئیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, یہ ملک باقی رہے گا. انشاءاللہ یہ ملت باقی رہے
رہے گی، کسی کے مٹائے مٹنے والی ہے نہیں. بے شک تو شریعت میں اعتراض کرتے ہیں. اسلام نے ظلم کیا، نعوذ باللہ. اللہ نے غلط قانون بنایا، نعوذ باللہ. یہ کم فہمی کی بات ہے، یہ عداوت کی بات ہے. صحیح بات. اسلام سے بہتر، اسلام سے شاندار، اسلام سے زیادہ حقدار کو حق پہنچانے کا کردار اور تعلیم کسی کے پاس نہیں. بے شک. دنیا آج جانے یا نہ جانے، لیکن کل ضرور جان لے. اور یہ بھی ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ قانون کچھ بھی بناؤ، ہمارے لیے اللہ کا قانون سب سے بڑی چیز ہے. بے شک. مجھے افسوس ہے اپنے لوگوں پر کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے آج کے دن دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. یہ بات فرمائے. ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو نہیں گزارا، اپنے اسلامی اخلاق کو نہیں اپنایا، شریعت مطہرہ کو اپنے لیے رہنما نہیں بنایا، جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے. آج اس اجلاس کے ذریعے سے ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے، شریعت پہ چلیں گے، شریعت پہ مریں گے. ہماری نسلوں میں دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، اسلام باقی رہے، قرآن باقی رہے. اس کے لیے ہر بچے کو دینی تعلیم ضرور دے. جمعیت علماء ہند میں آئندہ 1 اپریل سے 10 اپریل تک پورے ملک میں دینی تعلیمی بیداری مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے. آپ سے گزارش ہے، آپ اپنی بستی میں، اپنے محلے میں سروے کریں، جائزہ لیں. جو بچے بچیاں ابھی تک دین سے محروم ہیں ان کی تعلیم کا نظم کریں. یہ ہماری مذہبی منصبی ذمہ داری. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ملک اور ملت کے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.